یہی وارثان نبی ہیں جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہیں جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہر دور میں اہل سنت والجماعت نے اہل بیت کا اکرام کیا ہے، اور تجربہ میں یہی بات آئی ہے کہ جن حضرات نے اہل بیت کا اکرام جتنا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں، ان کے مال میں، ان کے علم میں اتنی ہی زیادہ برکت عطا فرمائی۔ اس وجہ سے اگر آپ تاریخ پر طائرانہ نظر ڈالیں تو آپ کو بڑے بڑے ائمہ اکرام اہل بیت رسول کی عزت اور توقیر کرتے نظر آئیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان عظیم ائمہ میں سے ہیں جن کی فقہ کی تدوین ہوئی، اور پھر وہ الحمدللہ فقہ آج تک چل رہی ہے اور آپ کے مقلدین آج تک موجود ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ لوگوں نے طعنہ دیا رفض کا، تو آپ نے صاف فرمایا کہ اگر اہل بیت کی محبت ہی رفض ہے تو پھر میں رافضی ہوں۔ لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، کہ اگر اہل بیت کی محبت ہی رفض ہے تو دونوں جہان گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ اب آپ رافضی تھے نہیں، لیکن جن لوگوں نے آپ کو حب اہل بیت سے دور کرنا چاہا رفض کا طعنہ دے کر، آپ نے ان کو صاف فرما دیا کہ میں حب اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہ اور حدیث کے جلیل القدر امام ہیں، جن کی قربانی کی بدولت آج دین اس شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے وہ گدھے سے بھی زیادہ گمراہ اور احمق ہیں۔ اب یہ صاف طور پر اعلان ہے کہ وہ خوارج جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، امام احمد کے ہاں ان کا مقام گدھے اور احمق جیسا ہے۔ یہی وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم میں بھی برکت عطا فرمائی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ آج تک دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی حضرات اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ شیخ الاسلام جوینی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت سے محبت کرتے اور اپنے مال کو خفیہ اور ظاہری طور پر ان پر خرچ کرتے تھے، حتیٰ کہ اہل بیت میں سے ایک بزرگ جو حکومت وقت سے چھپے ہوئے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یک بارگی ان کی خدمت میں 12,000 درہم پیش کیے۔ یہ آپ کی محبت تھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام زید رحمۃ اللہ علیہ
جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی اپنے دور میں سلطان وقت کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ساتھ دیا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ اس وقت چلتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، فرمایا خروجہ یزاحی خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، کہ حضرت زید کا جہاد کے لیے نکلنا یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن جہاد کے لیے نکلے تھے۔ زید کا جہاد ان کے نانا کے جہاد کی مثل ہے، نانا بدر میں نکلے، زید اب نکل رہے ہیں۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف فتوی کے حد تک ساتھ نہیں دیا، بلکہ ایک کثیر رقم جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کی، 10,000 درہم، تاکہ وہ جنگی ساز و سامان لے سکیں۔ اور یہ بہت بڑی رقم ہے 10,000 درہم، اور یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ دینا حضرت زید کے حق میں، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ان کی مالی اعانت کرنا، یہ اتنا ہی خطرناک تھا کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے کوئی فتویٰ دیتا جو ہے شیخ اسامہ بن لادن کی تائید کا، تو اس مفتی کا کیا حال ہوتا، کوئی اس کو چندہ دیتا اس کا کیا حال ہوتا۔ یہی بعین ہی اس وقت حالت تھی حضرت امام زید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس قدر جرأت اور اس قدر جو ہے بیداری کا ثبوت دیا، قربانی کا ثبوت دیا، کہ صرف فتویٰ ہی نہیں دیا بلکہ مالی طور پر اعانت کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ان کے ساتھ۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے بیٹے جو حضرت زید کے بھائی تھے، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی استفادہ کیا، اور کم و بیش 9 روایات تو جامع الاسانید اور کتاب الآثار میں موجود ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام باقر سے سماعت فرمائی، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سے۔ پہلی دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب امام باقر کی مجلس میں گئے تو چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حاسدین بہت زیادہ تھے اور آپ کے خلاف بہت زیادہ باتیں پھیلائی ہوئی تھیں، تو جب تعارف کروایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو امام باقر پوچھنے لگے کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جو میرے نانا کے دین کو قیاس سے بدل ڈالتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا معاذ اللہ۔ پھر امام باقر نے سے عرض کیا کہ حضرت میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جب اجازت چاہی تو آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام باقر کے سامنے اتنی ادب سے بیٹھے اور فرمایا کہ حضرت آپ کا ادب ہمارے لیے اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ کرتے تھے۔ پھر امام صاحب نے سوال کیا امام باقر سے کہ آپ یہ بتائیں کہ مرد کمزور ہے یا عورت؟ امام باقر نے فرمایا کہ عورت۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ جہاد میں مال غنیمت میں عورت کو 1 حصہ ملتا ہے، مرد کو 2۔ اب اگر میں قیاس سے فیصلہ کرتا تو میں کہتا عورت کو 2 حصے ملنے چاہیے، تو معلوم ہوا کہ میں قیاس سے فیصلہ نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسی کو مانتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ نماز بہتر ہے یا روزہ؟ امام باقر نے فرمایا نماز۔ امام صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت جن ایام حیض میں، نفاس میں
نماز رہ جاتی ہے تو نمازوں کی قضا نہ کرے لیکن روزے کی قضا کرے۔ اب اگر میں قیاس سے فیصلہ کرتا تو میں کہتا عورت نمازوں کی قضا کرے، تو معلوم ہوا کہ میں قیاس کو ترجیح نہیں دیتا شریعت پر۔ تیسرا، پیشاب زیادہ نجس ہے یا نطفہ؟ تو امام باقر نے فرمایا پیشاب۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میں قیاس سے فیصلہ کرتا تو میں کہتا پیشاب کرنے کے بعد غسل ہونا چاہیے اور نطفہ نکلنے کے بعد وضو، حالانکہ جیسے شریعت حکم دیتی ہے کہ پیشاب کے بعد وضو کرو اور نطفہ نکلنے کے بعد غسل کرو، تو میں تو وہی مسئلہ بتاتا ہوں۔ جب یہ باتیں امام صاحب نے امام باقر کے سامنے کی تو امام باقر اٹھ کر آپ سے بغل گیر ہوئے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے چہرے کو بوسہ دیا اور آپ کا عزت و اکرام کیا۔ ایک اور دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام باقر کے ہاں حاضر ہوئے اور کئی سوالات کیے۔ جب آپ نے سوالات کر لیے اور امام باقر نے ان کا جوابات دے دیے تو تشریف لے گئے، تو امام باقر نے کہا کہ دیکھو ان کا طریقہ سوال کتنا اچھا تھا اور ان کی فقہ کتنی زیادہ ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سوال کے طریقے سے، ادب سے، فقاہت سے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہوئے اور اسی طرح آپ کی تعریف ارشاد فرمائے۔